میری ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے میری ذمہ داری میں ایک بار پھر حاضری ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین قسم کے افراد اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل میری ذمہ داری سلسلے میں بطور ایک اچھا شہری، بطور مسلم، مختلف جو ہمارے کریکٹرز ہیں، ایک یعنی استاد ہونے کے حوالے سے، ایک اچھا شہری ہونے کے حوالے سے، مختلف انداز میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں کس طرح پوری کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں حقوق کی بات تو ہوتی ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں، مجھے حقوق ملنے چاہیے۔ مختلف طبقات اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اپنے حقوق کے لیے، حقوق منوانے کے لیے، حقوق لینے کے لیے احتجاج ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن میری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو مجھے کس انداز سے پورا کرنا ہے، اس حوالے سے عموماً جو ہے وہ بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو اچھے انداز سے پورا کرے تو یقیناً دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ بھی خود بخود پورے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جب ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پہچان کر دوسروں کے حقوق ادا کرے گا تو حقوق تو خود بخود ادا ہوں گے۔ تو الحمدللہ اس سلسلے میں ہم اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما بعثت معلما، یعنی مجھے معلم، استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں آپ کی بایوگرافی کا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار، اور مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جو چھوٹے بچے ہیں، کڈز ہیں، بچیاں ہیں، ان کی کس طرح آپ تربیت فرمایا کرتے، کس طرح آپ تعلیم دیا کرتے، انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ اور اللہ نے چاہا تو اگلی ایپیسوڈ میں بطور استاد مجھے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح مجھے کیا میری ذمہ داریاں بنتی ہیں، اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز کیا تھا بطور استاد، کس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معلم کی حیثیت سے کس طرح تربیت فرمائی، انشاءاللہ چند مدنی پھول آج کے ایپیسوڈ میں اس حوالے سے بیان ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جو انداز ہے، آپ ہر آنے والے کو بہت اچھے انداز سے آپ اس کا استقبال کرتے، ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتے، مرحبا کہتے۔ جب کوئی طالب علم حاضر ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی ہی خوش اخلاقی کے ساتھ طالب علم کو بھی خوش آمدید کہتے، مرحبا کہتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صفوان یہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف فرما تھے، ٹیک لگائے ہوئے۔ میں نے عرض کی میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، میں سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرحباً بطالب العلم، یعنی طالب علم کو خوش آمدید۔ مزید ارشاد فرمایا طالب علم پر فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں، سبحان اللہ عز و جل۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
آپ نے سنا مدنی چینل کے ناظرین، بطور استاد آپ اگر کسی کو سکھا رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی آیا ہے تو آپ کو کس طرح اس کو ویلکم کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، ارشاد فرمایا عنقریب تمہارے پاس قومیں علم سیکھنے کے لیے آئیں گی، پس جب تم انہیں دیکھو تو ان سے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق خوش آمدید، خوش آمدید، مرحبا مرحبا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر انہیں تعلیم دو، انہیں سکھاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز، ویسے تو آپ گفتگو فرماتے تو ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا، لیکن بطور خاص جب کوئی طالب علم حاضر ہوتا اور کچھ پوچھتا، کوئی سوال کرتا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ فرماتے، متوجہ ہو کر خاص توجہ کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اس میں سیکھنا ہے تمام استادوں کے لیے، سب کے لیے، کہ ہمیں کسی بھی سائل، کسی طالب علم کا سوال بے توجہی سے اسے جواب نہیں دینا، بلکہ توجہ کے ساتھ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کچھ پوچھا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، سر مبارک اٹھا کر دیکھا۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس اس لیے اٹھایا کہ وہ سائل، وہ پوچھنے والا کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی اس طرح توجہ فرمائی کہ سر مبارک کو اٹھایا، اور راوی یہ کہتے ہیں کہ سر مبارک کو اس لیے اٹھایا کہ وہ سائل پوچھنے والا کھڑا تھا، توجہ فرمائی، اور پھر سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ارشاد فرماتے، کچھ سکھاتے، تعلیم دیتے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، جو لوگ حاضر ہوتے ان کو پہلے متوجہ کرنے کا ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان عرفات میں آپ تشریف فرما تھے، آپ نے قیام فرمایا، کھڑے ہوئے، اور اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے بلال لوگوں کو میرے لیے خاموش کرواؤ۔ پس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اٹھے اور یہ اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چپ ہو جاؤ، یعنی جب کچھ تعلیم دینی ہوتی، کچھ ارشاد فرمانا ہوتا تو پہلے متوجہ کیا جاتا۔ اس میں جو ہم میں سے جو استاد ہیں، سکھانے والے ہیں، ان کے لیے زبردست مدنی پھول ہے کہ کچھ بات بیان کرنا چاہیں، کچھ سکھانا چاہیں تو پہلے جو سیکھنے کے لیے آئے ہیں ان کو متوجہ کر لیں، ان کی بھی توجہ ہو۔ پھر ایک اور روایت میں ہے حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر ہم حاضر تھے، دروازے پر بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا سنو، متوجہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا سنو۔ ہم نے عرض کی، یعنی ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو۔ پھر ہم نے عرض کی یقیناً ہم سننے کے لیے تیار ہیں، ہم نے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو۔ ہم نے عرض کی یقیناً ہم نے سنا، 3 بار ارشاد فرمایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک یعنی انداز کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرمانا ہوتا، کوئی تعلیم دینی ہوتی تو پہلے متوجہ کرتے، یہاں 3 بار ارشاد فرمایا سنو، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم نے سنا، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ بھی ہے کہ آپ جب کسی کو مخاطب فرماتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس، طلباء حاضر ہوتے، طالب علم دین حاضر ہوتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو آپ ان کو ان کے نام سے مخاطب فرماتے یا ان کی کنیت سے مخاطب کرتے تاکہ اس سے ان کی توجہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ جیسا کہ بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام فرماتے ہوئے نام مبارک نام لیتے، جیسے یا ابا بکر یہ بھی ہے، یا عائشہ، اس طرح روایات میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، صحابہ کرام صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب کچھ کلام فرماتے تو جس سے کلام فرماتے اس کا نام ذکر کرتے، نام لیتے، نام سے مخاطب فرماتے یا کنیت سے مخاطب فرماتے، اس سے سننے والے کی، سامنے والے کی توجہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز سکھانے کا، تعلیم دینے کا مبارک انداز کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ
واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نیڈ تھی سامنے والے کی، جو سیکھنے والے کی نیڈ تھی، جو طالب علم کی ضرورت تھی، اس کو آپ نے یعنی اس طرح ترتیب دیا، جو اہم چیز تھی اس کو پہلے بیان فرمایا۔ جیسے کہ سیرت اقدس کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں عقائد جو ہیں، نظریات جو ہیں، ایمانیات، اس حوالے سے پہلے تربیت فرمائی، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ عقائد میں پختگی آتی چلی گئی، عقائد پختہ ہوتے چلے گئے، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے وہ عبادات کے حوالے سے آپ نے تعلیم دی کہ عبادات کی اہمیت کیا ہے، ان کو کس طرح بجا لانا ہے۔ پھر معاملات کی آپ نے تعلیم اور اس کی تربیت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو یعنی اس حسن انتخاب کو اگر دیکھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلیم فرمانے کا جو انداز ہے، مبارک انداز، اس کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے عقائد کی تعلیم دی گئی، ایمانیات کی تعلیم دی گئی، پھر ترتیب پر اگر غور کریں تو عبادات میں دل جمعی، عبادات کا طریقہ، پھر معاملات میں صفائی، پھر اخلاق کو کس طرح سنوارنا ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اخلاق میں پاکیزگی۔ تو یہ یعنی ترتیب کے ساتھ جو پریورٹیز بنتی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبردست انتخاب، حسن انتخاب کہ اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی اس انداز سے تربیت کی کہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز پہلے اس کی، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نے جو تربیت دی ہے، جو سکھایا ہے، جو آپ نے تدریس فرمائی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن موضوعات پر تعلیم دی، جن ٹاپکس کو لیا، تو مجموعی طور پر تو یہ سینکڑوں ٹاپکس بنتے ہیں، اس میں بہت سارے علوم ہیں، بہت سارے فنون ہیں جس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلام فرمایا، آپ نے تربیت فرمائی۔ لیکن اس سب میں جو سب سے اول نمبر پر ہے، ٹاپ آف دی لسٹ، وہ عقائد، ایمانیات۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کوئی سننے والوں میں سے، سیکھنے والوں میں سے، یوں کہہ لیجئے طلباء میں سے، اگر کوئی کسی بات کو دوبارہ سننا چاہتا، سمجھنے کے لیے عرض کرتا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ریپیٹ کر دیتے، اسے دہرا دیتے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس بات سے خوش ہو کر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے یہ بات دوبارہ فرما دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی کیا، یعنی جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو دہرا دیا۔ اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض پر، ریکویسٹ پر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ریپیٹ کر دیا، اس کو دوبارہ ارشاد فرما دیا۔ تو اگر کوئی طالب علم کسی بات کے دہرانے کا کہتا ہے تو استاد کو چاہیے کہ وہ اس کو دوبارہ بیان کر دے، اس کو ریپیٹ کر دے۔ پھر اگر کوئی کچھ بارگاہ رسالت میں پوچھتا، یعنی دوران تعلیم، دوران تربیت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سکھا رہے ہوتے، کوئی کچھ پوچھتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی حوصلہ افزائی فرماتے، اچھے سوالات پر حوصلہ افزائی بھی کرتے اور جوابات بھی عطا فرماتے۔ ایک روایت میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے جنت میں داخل کر دینے والا عمل بتائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی، ارشاد فرمایا، شاباش شاباش، بے شک تو نے عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، بلا شبہ وہ اس شخص کے لیے آسان عمل ہے، یعنی جنت میں داخلہ، جس پر اللہ آسان کر دے، فرض نماز پڑھو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی اگر بار بار سوال پوچھتا ہے تو اچھا نہیں لگتا،
اور غصہ بھی آتا ہے، بعض لوگ اس کا غصے کا اظہار کرتے ہیں، بعض استاد بھی اس پر غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اگر کوئی بار بار سوال کرتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مناسب انداز میں جواب ارشاد فرماتے۔ اگر کوئی ایسے سوالات بار بار کر رہے جس میں سب کا فائدہ ہے تو یہاں ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوالات کے جوابات دینے چاہیے۔ اگر کوئی irrelevant سوالات ہیں جو موضوع سے ہٹ کر ہیں اور وہ عمومی فائدے کے نہیں ہیں تو وہاں بھی اچھے انداز سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس کو علیحدگی میں ہم بات کر لیں یا کسی اور موقع پر کر لیں، یہاں چونکہ سب موجود ہیں تو وہ بات کی جائے جو سب کے فائدے کی ہے۔ اس میں بھی کہیں سوال کرنے والے کی دل آزاری نہ ہو، انسلٹ نہ ہو۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی سوالات کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوابات ارشاد فرماتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، پوچھا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پیارا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ پھر دریافت کیا پھر کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے دریافت کیا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان اعمال کے بارے میں ارشاد فرما دیا، اگر میں مزید پوچھتا، مزید کویسچنز کرتا، مزید سوالات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ بتلاتے۔ سبحان اللہ عز و جل، یعنی بار بار سوال کرنے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں بلکہ آپ جوابات ارشاد فرما رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز سمجھانے کا، وہ انداز تفہیم، یہ کیسا زبردست انداز کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زبانی بھی سمجھاتے، قولی بھی سمجھاتے، اور بعض باتیں ایسی جس کو عملی طور پر پریکٹیکلی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے حاضر ہو کر نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا، ٹائمنگز، پریئر ٹائمنگز کے بارے میں پوچھا، نماز کے اوقات کے بارے میں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 دن نماز پڑھائی۔ پہلے دن ہر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کیا، اور دوسرے دن اس کے آخر وقت میں، یعنی جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے پہلے دن اس وقت میں نماز ادا کی، اور دوسرے دن جب وقت ختم ہوتا ہے اختتام یعنی آخری وقت میں وہ نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، پوچھا کہ وہ جس نے نماز کے بارے میں پوچھا تھا، نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا ہے، وہ کہاں ہے؟ جب وہ صحابی حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں اوقات کے بیچ کا وقت تمہاری نماز کا وقت ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، یہاں عملی طور پر پریکٹیکلی سمجھایا، سکھایا کہ یہ نماز کے آغاز کا وقت ہے، یہ اختتام کا وقت ہے۔ تو تفہیم کا یہ مبارک انداز کہ زبانی بھی سمجھایا کرتے، قولی بھی یعنی اپنے قول کے ساتھ بھی، گفتگو کے ساتھ بھی سمجھاتے، اور بعض مواقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کے ذریعے بھی سمجھایا، جیسا کہ یہ روایت ہے۔ اور بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز تفہیم کا، سمجھانے کا کیسا پیارا۔ ایک روایت میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے ہیں، یعنی آپ کی کلام کا مبارک انداز، آپ کے بولنے کا مبارک انداز کہ آپ اتنا ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو شخص حاضر ہوتا وہ سن کر اس کو یاد کر لیتا، اتنا ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے۔ تو اس میں معلمین کے لیے، اساتذہ کے لیے، ٹیچرز کے لیے بڑی زبردست تربیت ہے کہ ہم بھی یعنی گفتگو کو اس انداز میں کریں کہ سامنے والے اچھے انداز سے سمجھ بھی لیں، اور یعنی ان کو کوئی مشکل نہ ہو، اتنی تیز گفتگو نہ ہو کہ اگلا سمجھ ہی نہ پائے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ بعض باتوں کو، بعض الفاظ کو 3 بار دہراتے ہیں تاکہ اسے اچھی طرح سن کر سمجھ لیا جائے۔ یعنی بعض روایات میں اس طرح ہے کہ آپ نے کسی بات کو 3 بار دہرایا، کسی لفظ کو 3 بار دہرایا، چند الفاظ کو، کسی جملے کو 3 بار دہرایا تاکہ سننے والا سن بھی لے، اچھی طرح اس کو
سمجھ بھی لے. پھر سبحان اللہ عز و جل انسانی نیچر کے مطابق یہ ہے کہ اگر بات کو کسی ایگزامپل کے ساتھ، کسی مثال کے ساتھ سمجھایا جائے مدنی چینل کے ناظرین، تو وہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا. جیسا کہ ایک روایت میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم سرما میں، ونٹر میں، آپ باہر تشریف لائے. درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا کے بعد یعنی جب پتے جھڑتے ہیں. آپ باہر تشریف لائے، ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کو آپ نے ہلایا تو اس کے پتے جھڑے، یعنی پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں لبیک. ارشاد فرمایا بے شک جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ بھی تفہیم کا، سمجھانے کا ایک انداز ہے مثال کے ذریعے. بعض اوقات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک انداز مبارک کہ آپ کوئی بات بیان فرمانی ہوتی تو آپ پہلے یعنی سوال کرتے اور سوال کے بعد پھر اس کا جواب خود ہی ارشاد فرماتے. جیسا کہ ایک مثال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی گناہوں کی بخشش کے حوالے سے، گناہوں کے ختم ہونے کے حوالے سے. پوچھا بھلا بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر، اس کی باڈی پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی اس کے جسم پر کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ یعنی ایک مثال ہے کہ اس انداز سے پہلے سوال قائم فرمایا، پھر جب صحابہ کرام نے عرض کی تو اس کے جواب میں نماز کی فضیلت بیان فرمائی. ایک اور روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان و عظمت سمجھانے کے لیے سوال کیا. ارشاد فرمایا مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یعنی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، سامنے والوں کو اہمیت بھی ہو اور اس بات کو یاد رکھ سکیں، تو آپ نے درخت کی مثال ارشاد فرمائی اور پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ حاضرین نے مختلف درختوں کے نام عرض کیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے ہیں کہ میں بھی حاضر تھا، میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے بتانے سے حیا محسوس کی. یعنی آپ کم سن تھے، عمر میں چھوٹے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے بیان اس لیے نہیں کیا کہ میں کم سن تھا، اس لیے میں نے حیا کی بتانے میں. پھر حاضرین نے مختلف درختوں کا نام لینے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تفہیم فرمانے کا، اصلاح فرمانے کا، سکھانے کا مبارک انداز کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح مثال دے کر اور خود سوال قائم کر کے آپ جو ہے وہ سمجھایا کرتے. ایک اور مبارک انداز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کے اشارے سے بھی سمجھاتے. ایک روایت میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی پرورش کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اورفن جس کا یعنی والد کا انتقال ہو جاتا ہے کم سنی میں، اورفن یتیم، ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. پھر اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی کیئر ٹیکر جو ہے وہ میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے. سبحان اللہ عز و جل. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض موقعوں پر جو ہے وہ خط کھینچ کر، نقشے بنا کر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا. بہرحال پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو مثالیں بیان کی گئیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز کی، اس میں اساتذہ کے لیے زبردست تربیت ہے، سکھانے والوں کے لیے، معلمین کے لیے، ٹیچرز کے لیے زبردست تربیت ہے. انشاءاللہ اپنے اگلے سلسلے میں جو میری ذمہ داری کا اگلا ایپیسوڈ ہے، اس میں ایک استاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور انہیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں، علم دین کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، بعمل بننے کا بھی ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور عمل کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میری ذمہ داری، میری ذمہ داری